رزق، اللہ کی زمین وسیع ہے. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو. کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے. وزن کرو، وزن کرو. ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند جورو ہیں. وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے. پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ. یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی. تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ. اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو، یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے. یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو. سکول بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب. زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے، زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے. اور اجتماعی امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. فرقے نہ بنو، امت بنو. فرقے نہ بنو، امت بنو. فرقے نہ بنو، امت بنو. اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے. تو جنت جاؤنا کہیں، جنت تو خالی ہے. پھر امت بن کے رہو. میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. یہاں اچھی مثال قائم کرو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کرو. یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا. کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو، فرقوں میں پڑھ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو، جل رہے ہو، جل رہے ہو؟ دیکھو، جاؤ، عبرت کے لیے دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے. یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے. معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا. یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ. تو کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو،
تو کریم مہربان ہے، ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے۔ بے نیاز ہے۔ اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ، اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو، اپنے دین کو بدنام نہ کرو، اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو۔ اختلاف رائے رہے گا، اختلاف رائے رہے گا، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو گلے، میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا۔ تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر، ابو جہل سے بڑا کافر۔ ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے، لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا، وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اپنا کرتا دے دیں کفن پہناؤں۔ ہم نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے، آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں۔ کہا میں حاضر ہوں، جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، آگے عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے۔ تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میرے رب کی قسم، کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں۔ اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے۔ اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو۔ یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہمارے پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے۔ عربی بھی اچھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بد لی۔ میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، یہ تو میری زبان۔ انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح ہے۔ میرے شاعر کا کہنا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں پونیا میں، ترکی کا شہر ہے پونیا، ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں۔ مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا۔ یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا، سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا۔ مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی۔ ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق، تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم۔ مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا۔ شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا، تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے، اینچیست کتابیں پڑھی تھی، اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، ایہاں اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی۔ تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مرادہ، ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں، وہ یہ تو نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی۔
ہم مسکرائے، پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھ دی۔ مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے، یہاں است کہ تو نہ میدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا۔ پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی، جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح۔ مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے، میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو۔ ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگائے گا، تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت، وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دیکھو اچھو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے، مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے، جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی۔ تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیا، ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانہ کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئی، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں۔ اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں، ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک راستہ ایک، اللہ ایک راستہ ایک، وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے، لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں، سبحان اللہ۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ، محمد، احمد، 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں۔ جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا، اور یہ اعلان ہے، اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے
کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو. آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے. تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئے. یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے. نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہ وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ. اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا. تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے.
یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید, انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین. قل صراط آیا ام منکم الا واردها, ترازو آیا, نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں, وہ غازی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں, وہ محدث نہیں, وہ امام مسجد نہیں, وہ مؤذن نہیں, وہ شب بیدار نہیں, وہ روزے دار نہیں, وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں, اور وہ روزے رکھنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ, عادل وزیر اعلیٰ, عادل وزیر اعظم, عادل صدر, عادل بادشاہ, عادل آئی جی, عدل والا ڈی آئی جی, عدل والا ایس ایس پی, عدل والا ڈی ایس پی, عدل والا انسپیکٹر, عدل والا سب انسپیکٹر, عدل والا ایس ایچ او, عدل والا حوالدار, عدل والا سپاہی. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا, اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی, چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا, اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا, انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں, یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے, یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے, اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے, کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے, نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے, حاجی دیکھے, روزے دار دیکھے, تہجد گزار دیکھے, شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے.
کہ جو گالی نہ دیتے ہوں، تیری ماں تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے، چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا تھی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بچھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں۔ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو،
دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جوڑا قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے, سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, هذا لعمري في الفعال بديع, لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں, یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن.